ختنہ کرنا سرکمسیشن، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا اور مونچھیں کترانا سنت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفطرۃ خمس او خمس من الفطرۃ الختان والاستحداد وتقلیم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت میں 5 چیزیں شامل ہیں، یعنی انسان دوسرے جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 زیر ناف بال صاف کرنا، نمبر 3 ناخن کاٹنا، نمبر 4 بغل کے بال صاف کرنا اور نمبر 5 مونچھیں کتروانا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کو 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا منع ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، رواہ مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہمارے لیے مونچھ کتروانے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کی مدت 40 دن مقرر کی گئی ہے، یعنی اس سے آگے نہ بڑھے۔ اسے مسلم نے روایت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنے دن انتظار کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اور ویسے بھی صحت کے خلاف ہے ان سب چیزوں کی خلاف ورزی۔ مونچھیں بڑی ہوں تو اس میں بھی جراثیم جمع ہو سکتے ہیں اور کھانے میں انسان کے اندر بھی جا سکتے ہیں۔ ناخنوں کے اندر بہت سے جراثیم جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں اگر وہ بڑھے ہوئے ہوں۔ اسی طرح باقی غیر ضروری بال بھی نجاست جمع کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور طہارت کا احساس انسان کے اندر سے ختم ہونے لگتا ہے۔ انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں انسان کانشیس رہے، کنسرنڈ رہے۔ پرسنل کیئر اور ہائیجین میں آتی ہے یہ چیز۔ کل ہی کو مجھے بتا رہا تھا کہ انگلیوں کے جو بالکل اگلے سرے ہیں پورس، اس کے اندر بہت باریک بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جو وضو کرنے سے اور کئی دفعہ آپ دن میں ہاتھ دھوتے ہیں جیسے واش روم سے نکل کر یا ویسے، تو ان کو جب پانی لگتا ہے تو یہ ٹینشن کو ریلیز کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر آپ بہت ناخن بڑھا دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان تک پانی پہنچنا بھی پھر اتنا آسان نہیں رہتا اور اس اعتبار سے بھی وہ سرکولیشن پہ فرق پڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے اور مونچھیں صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین احف الشوارب و اوف اللحى، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی رکھو اور مونچھیں صاف کراؤ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد کسی چیز کو ہاتھ لگانا چاہیے، یعنی اور مواقع مثلا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری، واش روم سے نکل کر ہاتھ دھونا ضروری، نماز میں ہاتھ دھونا ضروری، کسی بھی صاف چیز کو پکڑنے سے پہلے اگر ہاتھ پہ کوئی نجاست لگی ہے اس وقت میلے ہاتھوں کو دھونا۔ اور خاص طور پر یہاں ایک اور ادب سکھایا گیا کہ سو کر اٹھنے کے بعد بھی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سو کر اٹھے تو جب تک اپنے ہاتھ 3 مرتبہ نہ دھو لے برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ معلوم نہیں رات اس کا ہاتھ کس کس جگہ لگتا رہا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم کا پسینہ اور بال پاک ہیں، یعنی مثلا کھانے میں بال آٹے میں چلے جائیں یا سالن میں چلے جائیں تو وہ سالن الٹانے کی ضرورت نہیں، ناپاک نہیں ہوا، کھا سکتے ہیں، اگرچہ ایسا کرنا تھوڑ پن کی علامت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ ہر ہفتے میں ایک دن ضرور غسل کرے۔ غسل کہتے ہیں اپنے سارے جسم پر ایک خاص نیت سے پانی بہانے کو۔ ہمارے دین میں غسل کی بہت اہمیت ہے، خواہ وہ صرف طہارت حاصل کرنے کے لیے لیا جائے یا پھر صفائی کے لیے یا ٹھنڈک پہنچانے کے لیے یا ایکٹیو ہونے کے لیے، تو قرآن و سنت میں اس کی بہت اہمیت ہے اور اس پر زور دیا گیا ہے
جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے تو اس میں خاص طور پر یہ آیت صاف ستھرا رہنے پر بہت ابھارتی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ خوب توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور خوب پاک صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے. تو متطہر وہ ہوتا ہے جو پانی کے ساتھ اپنی نجاستوں کو صاف کرے اور خوب اچھی طرح صاف کرے. جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو جیسے یہ حدیث آپ نے پڑھی، اسی طرح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن ضرور غسل کرے جس میں وہ اپنے سر کو بھی دھوئے اور اپنے جسم کو بھی دھوئے. تو یہاں حق کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ بات لازم ہے، اور 7 دنوں میں ایک دفعہ نہانے سے مراد جمعے کے دن غسل کرنا ہے. تو جمعے کا غسل جو ہے اس میں ایک تو ثواب کی نیت ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے غسل کر رہا ہے. جمعہ کا دن خاص دن بھی ہے اور اس دن پاک صاف ہونا، خصوصاً غسل اور وضو کرنا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے. یعنی پاک صاف ہونا ایمان کی علامت ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے الطہور شطر الایمان. اور دوسرا یہ ہے کہ صاف ستھرا ہونے کے لیے، اپنے جسم سے میل کچیل دور کرنے کے لیے اور اپنے جسم سے مختلف طرح کی بدبو جو ہے اس کو بھی زائل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہیے. کیونکہ جسم کے اندر جو مختلف طرف سے ہم جراثیم لے لیتے ہیں، ہمارے جسم پر بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ بہت سے امراض کا باعث بنتے ہیں. یعنی صرف کورونا ہی کے جراثیم نہیں ہوتے بلکہ اور بھی ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان نہاتا رہے، اور خاص طور پر اگر کوئی ایسی وبا پھیلی ہوئی ہو اور لوگوں کے ساتھ انسان کا انٹریکشن ہو تو پھر زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہے نہانا، تاکہ اس کے جسم سے ایسی تمام چیزیں نکل جائیں، صاف ہو جائیں اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہو جائے. کیونکہ جسم کے اندر سے کچھ چیزیں ایسی نکلتی ہیں انسان کے کہ جس سے انسان کا جسم جو ہے وہ بدبودار ہو جاتا ہے، یعنی پسینہ وغیرہ سے. تو نہانے کی وجہ سے انسان کو ایک پاکیزگی اور تر و تازگی حاصل ہوتی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ ایکٹیو ہونے کے لیے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اوپر سستی چھا جاتی ہے، جیسے سونے کے بعد یا تھکاوٹ کے بعد، تو انسان اگر غسل کر لیتا ہے تو اس کی ساری سستی دور ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس پر گرد و غبار بھی پڑتا ہے، تو اس کو دھونے کے لیے بھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جمعے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے اور اوالی سے باری باری آتے تھے اور وہ اونی عبائیں پہنے ہوئے ہوتے تھے، اور راستے میں ان پر گرد و غبار بھی پڑتا تھا جس کی وجہ سے ان سے بو پھوٹتی تھی. تو ان میں سے ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی اچھا ہو کہ تم لوگ اس دن کے لیے صاف ستھرے ہو جایا کرو، یعنی جمعہ کے لیے خاص طور پر. اوالی کہتے ہیں مختلف جو مدینہ کے آس پاس آؤٹ اسکرٹس میں چھوٹے چھوٹے گاؤں سے آباد تھے، تو وہ لوگ پیدل چل کے آتے، دھوپ میں آتے، اور بعض اوقات اگر سواری پر ہوتے جیسے گدھے وغیرہ کی یا اونٹ کی، تو جانوروں کے چلنے سے، زمین کے اوپر پاؤں مارنے سے بھی گرد و غبار اڑتا ہے اور پھر وہ جسموں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، سر غبار آلود ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر انسان غسل کر کے گھر سے چلا ہو تو کم سے کم احتمال ہوتا ہے کہ انسان ایک ناپسندیدہ حالت میں مسجد میں داخل ہو، کیونکہ جمعہ کا اجتماع عام اجتماعات سے بڑا ہوتا ہے، اور جہاں جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اور خصوصاً موسم گرمی کا ہو تو وہاں ایسی اسمیل ہوتی ہے جو دوسروں کو اذیت دیتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں بڑے اجتماعات میں، اور جمعے کے دن خاص طور پر، تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے فرشتوں کو اذیت ہو. اسی لیے مسجد میں پیاز اور لہسن اور مولی وغیرہ کھا کر آنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے انسان کے منہ سے اور جسم سے اسمیل آتی ہے، اس کے پسینے میں بھی اور طرح کی اسمیل شامل ہو جاتی اور پھر وہ چیز فرشتوں کو اذیت دیتی ہے، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. اگلی حدیث نمبر 95 وہ وضو کے متعلق ہے. وضو عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. کتاب الحیل. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو بے وضو ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے، یعنی اگر وضو نہیں تو وضو کر لے. وضو نماز کا لازمی جزو ہے،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. تو نماز ایک فریضہ ہے، اور اگر یہ فریضہ اپنی شرائط کے بغیر انسان ادا کر رہا ہے تو وہ فریضہ ادا ہی نہیں ہوتا، چاہے وہ بظاہر ایک نماز والا ہی ایکشن کر رہا ہے، اس کا وہ ایکشن صرف ایکشن ہی ہوگا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا اس کو. ایک اور روایت میں آتا ہے، سنن نبی داؤد کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل خیانت کے مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی بغیر وضو کے کوئی نماز قبول کرتا ہے. اور وضو کرنا جو ہے وہ یا طہارت حاصل کرنا نماز سے پہلے وہ نماز کی کنجی ہے، لیکن وضو پر محافظت مومن ہی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے سوا کوئی بھی ہرگز وضو کی حفاظت نہیں کرتا. یعنی مومن اس بارے میں چوکنا رہتا ہے، کانشیس رہتا ہے کہ وہ باوضو ہے یا نہیں، کیونکہ اس کی عبادت اور خاص طور پر نماز جو ہے وہ وضو سے متعلق ہے، کہ اگر وضو نہیں تو نماز بھی نہیں. اسی طرح وضو کرنا اسلام کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے. ابن عمر اپنے والد رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام کے سوال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں جو انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا تھا. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، عمرہ کرو، اور غسل جنابت کرو، اور مکمل وضو کرو، اور تم رمضان کے روزے رکھو. تو یہ سب کچھ اسلام کا حصہ ہے، جس میں نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ، غسل جنابت اور مکمل وضو اور رمضان کے روزے. تو ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی ظاہری اور باطنی طہارت کے لیے یہ تمام چیزیں کرتا ہے. اس میں باقی چیزیں تو انسان کی باطنی طہارت کا کام دیتی ہیں، جیسے نماز کا پڑھنا ہے یا زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، لیکن غسل جنابت یا غسل کرنا اور مکمل وضو کرنا جو ہے یہ ظاہری طہارت کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح رمضان کے روزے جو ہیں وہ بھی انسان کی جسمانی طہارت، جسم کی بہت سی علائشوں کو ختم کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور اسی طرح روحانی تزکیے کا بھی باعث بنتا ہے رمضان. پھر اسی طرح آغاز وحی میں ہی وضو کی تعلیم دی گئی تھی. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی جو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس لائے اس میں انہوں نے آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا. جب وضو سے فارغ ہوئے تو پانی کا ایک چلو لیا اور اس کے ساتھ اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے مارے. یعنی اگر کسی قسم کا بھی کوئی وسوسہ ہو کہ پتہ نہیں صحیح طور پہ طہارت ہوئی ہے یا نہیں، تو وضو کے آخر میں ایسا کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ کس طرح کرتے تھے، یعنی صحابہ کا کیا طریقہ تھا. کہنے لگے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا تھا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آتی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر انسان کا وضو نہ رہے، جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے، جس حدیث کی یہاں وضاحت کی جا رہی ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نماز قبول نہیں کرتا جو بے وضو ہو، یعنی وضو ٹوٹ جائے اس کا، احدث یہاں تک کہ وضو کر لے. تو صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب وضو نہیں رہتا تھا تو اس وقت وضو کرتے تھے. امت کو ہر نماز کے لیے وضو کی ترغیب دی آپ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کا حکم دیتا اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افضل یہی ہے کہ انسان ہر نماز کے ساتھ نیا وضو کرے. لیکن یہ کہ اگر مشقت ہوتی ہے اس میں تو پھر اگر پہلے سے وضو موجود ہے اور وضو ٹوٹا نہیں تو انسان اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو کامل ہونا چاہیے اور پورے اہتمام کے ساتھ سارے جسم کے اعضاء کو مل مل کے دھونا چاہیے جن کو وضو میں دھونا ضروری ہوتا ہے. رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا وضو اس طرح کامل طور پر نہ کرے جس طرح اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی اپنا چہرہ دھوئے اور کوہنیوں تک اپنے دونوں بازو دھوئے، اپنے سر کا مسح کرے اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھوئے. تو یہ وضو کے فرائض ہیں کیونکہ ان میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل وضو نہ کرنے والے کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا تھا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کر کے آیا
اور اس نے اپنے پاؤں پر ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح اپنا وضو کرو. یعنی صرف تھوڑی سی جگہ بھی اگر اس کی خشک رہ گئی تو آپ نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. یہ حدیث جو ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک کی نماز قبول نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ کہ خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو یا نوجوان ہو، کیونکہ جس پر بھی نماز فرض ہے اس پر وضو کرنا فرض ہے، لازم ہے. اللہ یہ کہ اگر کوئی شخص معذور ہے، وضو نہیں کر سکتا کیونکہ پانی نہیں ہے، یا بیمار ہے تو وضو نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص تیمم کر لے. یعنی صرف عذر کی صورت میں انسان وضو چھوڑ سکتا ہے، جبکہ عام حالات میں وہ وضو کو چھوڑ نہیں سکتا اگر اس کو وضو کی ضرورت ہے، کیونکہ وضو کے بغیر نماز پڑھنا جو ہے وہ حرام ہے. اور یہاں پر احدث کا لفظ استعمال ہوا ہے وضو ختم ہونے کے معاملے میں. تو حدث جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک حدث اکبر ہوتا ہے جو جنابت ہوتی ہے، اور دوسرا حدث اصغر جس میں انسان کے جسم سے کچھ مادے ایسے نکلیں کہ جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے. تو نواقض الوضو جو ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے وہ یہ کہ سبیلین سے، یعنی پیشاب کے اگلے رستے سے یا پچھلے رستے سے کوئی بھی چیز جو نکلے، اور وہ نکلنے والی چیز جو ہے اس میں پخانہ، پیشاب، منی، مزی، ودی اور گیسز، اسی طرح حیض کا خون، استحاضہ کا خون، نفاس کا خون، اسی طرح عورت کی فرج سے نکلنے والی رطوبت، باقی چیزیں وضو توڑ دیتی ہیں اور وہ نجس ہوتی ہیں. لیکن مزی اور جو گیسز جسم سے نکلتی ہیں یا عورت کی شرمگاہ سے جو رطوبت نکلتی ہے یہ ناپاک نہیں ہوتی، یعنی اس سے جسم ناپاک نہیں ہوتا لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر اس پر کوئی بے ہوشی طاری ہو جائے، کوئی جنون ہو جائے یا وہ نشے میں آ جائے کسی وجہ سے، اگر نشہ حرام ہے لیکن پھر بھی اگر جیسے بعض اوقات آپریشن وغیرہ کے لیے انیستھیزیا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے عقل چلی جاتی ہے، یعنی انسان گہری نیند سو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی وضو نہیں رہتا. اسی طرح شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر عورت اپنے بچے کو دھو رہی ہے، اس کو صاف کر رہی ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو نہیں رہتا، اس میں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 96، یہ مسواک کے بارے میں ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی او لولا ان اشق علی الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت یا لوگوں پر گراں نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم ضرور دیتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں مسواک کی ترغیب دی ہے کہ ہم نماز سے پہلے مسواک کریں. اس میں آپ دیکھیے کہ مسواک جو ہے وہ درخت کا بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ٹوتھ پیسٹ کے بغیر آپ صرف برش سے اپنے منہ کو صاف کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی مسواک کے برابر ہو جائے گا. یعنی اصل مقصد کیا ہے؟ اپنے منہ کو صاف کرنا. اور ایون یہ کہ اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے یا ٹوتھ برش نہیں ہے تو آپ انگلی کے ساتھ اپنے منہ کو اچھی طرح اپنے دانتوں کو صاف کریں. اور اگر مسواک ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ دانت صاف کیے جائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے زبان وغیرہ کو بھی صاف کیا جائے. اور اس میں یہ ہے کہ جو روزہ دار ہے وہ بھی مسواک کر سکتا ہے، یعنی اس کے لیے بھی مسواک منع نہیں ہے. تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے یہ مسواک کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کو مسواک استعمال کرنی چاہیے اور اس کی شدید رغبت بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا لازمی حکم دینے سے اس بات نے روکا ہے کہ آپ لوگوں کے مشقت میں پڑھنے سے رکھتے تھے، اس لیے آپ نے روکا ہے. ورنہ یہ ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے اور پسندیدہ ہے. مسواک جو ہے وہ رب کی رضا کا ذریعہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی طہارت اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ منہ صاف ہو جاتا ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے، انسان کے منہ میں جانے والے جراثیم وغیرہ اور اندر سے اٹھنے والی علائشیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے. اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے خاص طور پر اگر مسواک کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے. سمرہ بن جندب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا
اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ پاک رکھو، کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے، یعنی قرآن کی تلاوت انسان کرتا ہے اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسواک کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جب بندہ مسواک کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی قرات غور سے سنتا ہے اور اس سے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے، پھر قرآن کا جو حصہ بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، لہٰذا تم قرآن کے لیے مسواک کے ذریعے اپنے منہ پاک رکھو۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نماز سے پہلے، تلاوت قرآن سے پہلے اپنے منہ کو پاک صاف رکھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بھی وضو کیا جائے تو ساتھ مسواک کر لیا جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت بغیر مسواک کے وضو کرنے کے۔ محمد بن یحییٰ بن حبان کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابن عمر وضو سے ہوں یا بے وضو، وہ ہر نماز کے لیے پابندی سے وضو کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی عبداللہ بن عمر کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، تو ان سے یہ پوچھتے ہیں محمد بن یحییٰ بن حبان، تو انہوں نے جواب دیا کہ انہیں اسماء بنت زید بن خطاب نے بتایا کہ عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم دیا گیا تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کریں، خواہ پہلے وضو سے ہو یا بے وضو، یعنی ابتدائے اسلام میں ہر نماز کے لیے نیا وضو ضروری تھا، مگر جب انہیں مشقت ہوئی تو حکم دیا گیا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کر لیا کریں۔ چنانچہ ابن عمر سمجھتے تھے کہ ان میں ہمت ہے، لہٰذا وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے۔ تو بہرحال اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک یہ کہ ابتدائے اسلام میں ہر نماز کے لیے نئے وضو کا حکم تھا، اور دوسرے یہ کہ ہر نماز سے پہلے وضو کے ساتھ مسواک کیا جائے، لیکن یہ حکم وجوب میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے اچھی طرح صاف فرماتے، کیونکہ اس میں آپ کی لمبی قرات ہوتی تھی، اور جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور اپنا منہ قرآن پڑھنے والے کے منہ پر رکھ دیتا ہے، تو اس صورت میں منہ کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ فرشتے جو ہیں وہ گندگی سے اور بیڈ اسمیل سے نفرت کرتے ہیں اور اذیت محسوس کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ابن عباس تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیرتے اور مسواک کرتے، یعنی اتنی زیادہ ان کے ہاں اہمیت تھی کہ ہر 2 رکعت کے بعد تازہ مسواک کرتے۔ اسی طرح صحابہ کا عمل بھی یہ رہا ہے کہ وہ وضو کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے۔ زید بن خالد جوہنی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا، یعنی میں ان کو پابند کر دیتا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ زید رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور مسواک ان کے کان پر رکھی ہوتی تھی، جیسے کسی کاتب کا قلم اس کے کان پر ہوتا ہے، تو جب نماز کے لیے اٹھتے تو مسواک کر لیتے، یعنی اتنا زیادہ وہ نمازوں سے پہلے وضو اور مسواک کا خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہم سب کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اگر ہم صرف ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ہی عمل کر لیں تو اجر و ثواب تو اپنی جگہ ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کے کتنے مسائل سے بچ سکتے ہیں، کتنی بیماریوں سے پریونشن ہو سکتی ہے، اور کتنی تکلیفوں سے ہم نجات پا سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری بیماریاں معدے سے شروع ہوتی ہیں، اور معدے سے جو کچھ جاتا ہے وہ منہ کے راستے جاتا ہے، اور اگر منہ صاف ہوگا تو معدے میں صاف ستھری طیب چیز پہنچے گی، اور اگر منہ گندا ہوگا تو پھر منہ کی علائشیں ساتھ کھانے کے مل کے معدے میں اتریں گی، جس کی وجہ سے مزید بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں، دانت صاف ہوتے ہیں تو دانت چمکتے ہیں، دانتوں میں بیکٹیریا نہیں لگتا، گمز صاف ہوتے ہیں۔ اب ٹنگ کلینرز الگ طور پہ بنے ہیں، حالانکہ اگر پراپر مسواک لیا جائے اور اس کو چبا کر نرم کر لیا جائے تو اس سے زبان صاف کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کیا کرتے تھے تو آپ کے گلے سے او او کی آواز آتی تھی، یعنی حلق تک آپ اس کو لے جاتے تھے، حلق بھی اس سے صاف کرتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ماؤتھ واش کی بھی ضرورت نہیں رہتی، یعنی مسواک جو ہے وہ ماؤتھ واش کا بھی کام کرتا ہے۔ اگرچہ ٹوتھ برش کیا جا سکتا ہے، اس میں ممانعت نہیں کی گئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوتھ برش جب ایک دفعہ منہ صاف کرتے ہیں تو جو کچھ منہ کے اندر سے نکلتا ہے وہ اس کے ساتھ پلاسٹک کے چپک جاتا ہے۔ پلاسٹک ایسی چیز ہے جس پر جرمز جو ہیں وہ بہت دیر تک چپکے رہتے ہیں، میٹل کی نسبت، شیشے کی نسبت، اور
بمشکل اس سے نکلتے ہیں. تو جو فائدے مسواک کرنے، لکڑی کے مسواک کرنے کے ہیں، وہ فائدے کسی اور چیز میں نہیں ہیں. تو درختوں کی ٹہنیاں، بعض درخت جو ہوتے ہیں ان کے مسواک جو ہیں وہ دوسروں کے بنسبت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. پھر ہمیں اگر طریقہ نہیں آتا تو طریقہ سیکھ لینا چاہیے اور اس کے فضائل اور برکات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اجر و ثواب بھی کمانا چاہیے. دنیا کے فائدے تو سیکنڈری چیز ہے، اصل چیز جو ہے وہ دین کا فائدہ ہے، ہمارے اعمال میں اضافے کا باعث ہے. کیونکہ یقینی طور پر وہ نماز جو تازہ وضو کے ساتھ اور مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے بنسبت اس نماز کے کہ جو ہم ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح مسواک کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں مختلف درختوں کی، ان میں جیسے زیتون کی مسواک ہے، جیسے نیم کی مسواک ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو میسر ہو اس سے کی جا سکتی ہے. ہمیں لازمی طور پر کسی ایک خاص قسم کی لکڑی کو استعمال کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، جو بھی جس علاقے میں مسواک میسر ہو. اور مسواک جو ہے اس کی ٹہنیاں اگر توڑ کر خشک کر لی جائیں تو وہ کافی عرصے تک کام آتی ہیں اور ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے. باب الغسل، غسل کے مسائل. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے. ان قتادة ان انس بن مالک حدثهم ان ام سلیم حدثته انها سألت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت ام سلمة واستحييت من ذلك. قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم. فمن اين يكون الشبه؟ ان ماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر فمن ايهما على او سبق يكون منه الشبه. رواہ مسلم. قتادہ سے روایت ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر عورت خواب میں دیکھے وہ جو مرد دیکھتا ہے، آپ نے فرمایا جب عورت ایسا دیکھے تو غسل کرے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے شرم آئی. میں نے کہا ایسا کیا ہوتا ہے؟ یعنی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایسا ہوتا ہے، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں کر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے. دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ پیدا ہوتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے. غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ بدأ فغسل یدیہ قبل ان يدخل يده في الاناء ثم تودأ مثل وضوئه للصلاة. رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل فرماتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. غسل جنابت کا مسنون طریقہ یہ ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ یبدأ ویغسل یدیہ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ ثم يتودأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے. یعنی استنجا کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے جبکہ پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا چاہیے. پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے.
اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، یعنی پورے سر کی سکن اور بالوں کی جڑیں اچھی طرح ویٹ ہونی چاہیے، دھلنی چاہیے۔ 3 لپ پانی سر میں ڈالتے، یعنی 3 times ایٹ لیسٹ سر پہ پانی پور کرتے، اور پھر سارے بدن پر پانی بہا دیتے، آخر میں پھر پاؤں دھوتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پاؤں دھونے کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ کچی زمین ہوتی تھی اور نہاتے وقت پانی جب زمین پہ پڑتا تو چھینٹے دوبارہ پاؤں پنڈلیوں تک آ جاتے، تو اس سے آخر میں پھر پاؤں دھو لیتے اور مکمل طور پر پاک ہو جاتے۔ تو ترتیب کیا ہوئی؟ پہلے دونوں ہاتھ دھونا۔ ہاتھ کیوں دھونے کی ضرورت؟ اس لیے کہ ہاتھ اگر کسی بھی ناپاک چیز کو لگے ہیں تو ہاتھ صاف کر لیے جائیں، اور صاف کرتے وقت برتن کے اندر ہاتھ ڈال کے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے، بلکہ برتن کو انڈیل کر اس سے پانی لے کر ہاتھ دھوئے جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس دور میں ضروری نہیں تھا کہ ہر ایک کے پاس مگ اور پراپر نہانے کا سامان یا شاور ہو، اس لیے عموماً مٹی کے برتنوں میں، کھلے یا حوض یا گھڑے کی طرح کے برتنوں میں پانی ہوتا تھا۔ آج بھی بہت سے دیہات اور گاؤں میں، پسماندہ علاقوں میں پانی رکھنے کا یہی انتظام ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان اور فطری طریقہ بتایا کہ جو ہر ایک کی ریچ میں ہو، ہر ایک کے بس میں ہو۔ ہاتھ دھونے کے بعد استنجا، اور استنجا کرنے کے بعد پورا وضو کرنے کے بعد سر کے اوپر اچھی طرح پانی بہانا، اس طرح کے بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں۔ کوئی اگر چیز ایسی لگی ہوئی ہو کہ جس سے سکن تک پانی نہیں پہنچتا تو اس چیز کو کھرچنا اور صاف کرنا ضروری ہے۔ مثلا اگر چنگم لگ گئی ہے کہیں یا کوئی اور پینٹ لگ گیا ہے تو سکن سے اس کا ہٹانا ضروری ہے تاکہ سکن تک پانی پہنچے۔ اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا لیا اور پھر آخر میں پاؤں دھو لیے۔ لیکن اگر واش روم ایسا ہے کہ جس میں چھینٹے پلٹنے کا ڈر نہیں، ویسے جیسا بھی ہو کچھ نہ کچھ چھینٹے تو پلٹ ہی آتے ہیں، تو اس لیے اگر پاؤں بعد میں دھو لیے جائیں تو انسان کو مکمل طور پر پاکی کا احساس ہو جاتا ہے۔ غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے۔ ان ثوبان رضی اللہ عنہ انہ مستفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال اما الرجل فلینشر رأسه فلیغسله حتى يبلغ اصول الشعر واما المرأة فلا عليها ان لا تنقضه لتغرف على رأسها 3 غرفات بكفها۔ رواہ ابو داود۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مرد اپنے سر کے بال کھولے اور انہیں دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں، یعنی چٹیا وغیرہ ساری کھولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے 3 لپ پانی اپنے سر میں ڈال لے، پھر غسل مکمل کر لے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے بال دھونا ضروری نہیں، بلکہ سر کی سکن اور جڑیں بھگونا ضروری ہے، اور اس میں کوئی ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے۔ جہاں لمبے بالوں کا تعلق ہے یا لمبی چوٹی کا تعلق ہے تو وہ ایک طرف کو کر کے، یا یہ ہے کہ اگر پیچھے ہیں تو سر آگے کو کر کے دونوں ہاتھوں کو ملا کے، اس کو لپ بولتے ہیں نا، تو دونوں ہاتھوں کو ملا کے پانی اٹھا کے اچھی طرح اس سے سر کو مل لیا جائے۔ نیل پالش یا کوئی دوسری ایسی چیز جو جسم تک پانی نہ پہنچنے دے، اسے دور کیے بغیر غسل مکمل نہیں ہوتا، یعنی پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہے۔ ان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالسعيد فانه يكفيك۔ رواه البخاری۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو الگ بیٹھا تھا اور لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا اے فلاں آدمی، تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا میں جنبی ہوں اور پانی بھی میسر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی سے تیمم کر لو، وہی غسل جنابت اور وضو کے لیے کافی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اسی طرح بسا اوقات پیریڈز میں
جب نہانا واجب ہوتا ہے پاک ہونے کے بعد اور انسان بخار کی شدید کیفیت میں مثلا نہا نہیں سکتا یا کسی اور ایسی تکلیف یا بیماری میں ہے تو اس میں بھی صرف تیمم کافی ہے، اور وہ تیمم 2 دفعہ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی تیمم غسل اور وضو دونوں کے قائم مقام ہو جائے گا۔ حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے، یعنی اب کون کون سی چیزیں غسل کو واجب کر رہی ہیں ان سب کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ بنت ابی حبیش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي رواه البخاري۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کو استحاضہ کی شکایت تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں، جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو استحاضہ کا جو سورس ہے وہ حیض کے سورس سے مختلف ہے۔ استحاضہ ایسے جیسے جسم کے کسی بھی اور حصے سے خون نکلنا۔ استحاضہ کی مریض خاتون کو حسب عادت حیض کے ایام شمار کر کے غسل کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ان ام حبیبة رضی اللہ عنہا بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شکت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حیدتك ثم اغتسلی فكانت تغتسل عند كل صلاة رواہ مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور استحاضہ کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسب عادت ایام حیض میں نماز نہ پڑھو، پھر ایام حیض ختم ہونے پر غسل کر لو۔ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز سے مراد جب دوبارہ حیض سے پاک ہو کر نماز شروع ہونے کا وقت ہوتا تھا اس کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نماز کے ٹائم پہ غسل کرتی تھی۔ غسل حیض کا طریقہ یہ ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان اسماء سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن غسل المحیض فقال تأخذ احداکن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليه الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت اسماء وكيف أتطهر فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيد عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا کہ کیسے نہانا چاہیے اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اچھی طرح حیض کے خون سے پاکی حاصل کر لو۔ یہ بیری کے پتوں کی ضرورت اس لیے کہ اس دور میں صابن کی ایسی صورت اور قسمیں موجود نہ تھی۔ مراد جس سے یہ کہ اچھی طرح صفائی حاصل کرنے کے لیے کہ سب میل کچیل دور ہو جائے اس پانی سے نہاؤ۔ اب دیکھیے کہ مردے کو نہلانے کے لیے بھی بیری کے پتے ڈال کر پانی کو بوائل کیا جاتا ہے اور اس سے نہلایا جاتا ہے، اور اس میں بھی ایک اب تو صابن استعمال کر لیا جاتا ہے لیکن دیہاتوں وغیرہ میں اب بھی لوگ اسی پانی سے نہلاتے ہیں، تو ایک طرح سے جراثیم کش محلول بن جاتا ہے اور ہر قسم کی نجاست کو جسم سے دھو ڈالتا ہے۔ اب یوں سمجھے کہ لیکوڈ سوپ کی طرح کا۔ پھر سر پہ پانی ڈالو، یہ مراد اس سے یہ ہے کہ جہاں جہاں نجاست ہے اچھی طرح جسم کو مل کے دھو لو، پھر سر پہ پانی ڈالو اور خوب اچھی طرح ملو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ، پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا پھاہا لے کر اس سے پاکی حاصل کرو، یعنی جسم سے ساری اسمیل دور کرنے کے لیے کیا کرو، روئی کو خوشبو لگا کر اسے جسم پر لگاؤ تاکہ خون کی ساری نجاست کا اثر اور اسمیل اور گندگی دور ہو جائے۔ آج کے دور میں
بھی اگر ایسا کیا جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن صابن وغیرہ بھی خوشبودار جو ہوتا ہے اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ اسلام پاکیزگی، طہارت، صفائی ستھرائی اور خصوصاً ایک عورت سے اچھی اسمیل آنے کی طرف کتنا متوجہ کرتا ہے۔ بہت سے ازدواجی زندگیوں میں جھگڑے محض اس لیے ہوتے ہیں کہ عورتیں اپنی کیئر نہیں کرتی، اور خصوصاً جو نجاست سامنے نظر نہیں آتی اس کے بارے میں بہت کیئر لیس ہوتی، تو یہ چیز درست نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مسئلے میں کتنی حیا ہے لیکن اس کے باوجود اچھی طرح کھول کے بات سمجھائی تاکہ کوئی بھی ابہام نہ رہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، روئی کے پاہے سے پاکی کس طرح، یعنی کاٹن بڈ سے کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، پاکی حاصل کرو۔ یعنی اب آپ اس سے زیادہ اور کیا ڈیٹیل بتاتے؟ یعنی اٹس انڈرسٹوڈ کہ روئی کے اوپر خوشبو لگا کے جسم کے اس حصے پہ لگاؤ کہ جہاں نجاست کے اثرات رہے ہیں تاکہ وہ سب کچھ دور ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آہستہ سے بتایا کہ حیض کی جگہ پر لگاؤ۔ پھر حضرت اسماء نے غسل جنابت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے پانی سے اچھی طرح استنجا کرو، پھر سر پر اچھی طرح پانی ڈال کر ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر پورے بدن پر پانی ڈالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بھی کیا خوب عورتیں ہیں کہ دین کی باتیں پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں چوٹی کھولے بغیر پانی پہنچ سکے تو چوٹی کھولنا ضروری نہیں، لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو کھولنا ضروری ہے، کیونکہ بعض ممالک میں خواتین کے بال، مثلا افریقن کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا، اتنے تھک ہوتے ہیں کہ آسانی سے انگلی ان میں سے نہیں گزرتی، اور بعض چوٹیاں اس طرح جیسے ہمارے ہاں فرنٹیر کے علاقے میں اتنی باریک باریک بالوں سے بنائی بھی ہوتی ہیں اور ان کو آپس میں پھر ان کے ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اس طرح چپکا بھی دی جاتی ہیں کہ جس سے سکن تک پانی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، تو ایسی صورت میں پھر ان مینڈیوں کو کھول دینا چاہیے۔ ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأة اشد ظفر رأسی افانقضه لغسل الجنابہ قال لا انما يكفيك ان تحسي على رأسك 3 حسيات ثم تفيدين عليك الماء فتطهرين رواہ مسلم۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر پر چوٹی باندھتی ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے کھول دیا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، سر پر 3 لب پانی ڈال لینا کافی ہے، اور اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها وكانت حائضا انقضی شعرکی واغتسلی رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب وہ غسل حیض کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بال کھول لو اور غسل کرو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ینگ تھی، ان کے بال ہو سکتا بہت تھک ہو۔ حضرت ام سلمہ ایجڈ تھی، 4 بچوں کی ماں تھی، بال ایک ایک بچے کے بعد جھڑتے گئے اور ہلکے ہو گئے، اس لیے ان کے لیے کافی تھا کہ وہ پانی ڈال لیں، لیکن حضرت عائشہ کو آپ نے کچھ اور بتایا، اس لیے کہ ان کے بال تھک ہوں گے۔ اگر کوئی آپ کو یہ آ کے کہے اور لوگ کہیں گے کہ دیکھیں کتنی کنٹراڈکشن ہے حدیث میں، ایک حدیث میں لکھا یہ کر لو اور ایک میں لکھا وہ کر لو، لیکن دونوں مختلف مواقع پر 2 فتوے کیوں دیے گئے؟ اس لیے کہ دونوں کے حالات مختلف ہیں۔ اب ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں فٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بال اس نوعیت کے ہیں کہ پانی اندر آسانی سے چلا جاتا ہے، ہلکے ہو چکے ہیں، پڑ پڑ کے اڑ گئے ہیں تو اس میں کیا ہے، آپ کے لیے آسانی ہو گئی۔ لیکن اگر ابھی تک آپ ینگ ہیں، ماشاءاللہ خوب بالوں والے ہیں، تو پھر آپ بال کھول کے اچھی طرح سر دھوئیں۔ غسل حیض یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا ایمان کی صفات پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ یعنی غسل اور طہارت کا تعلق پراپر طریقے سے ہے کہ پانی پورے جسم کو پہنچ جائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے، زبان سے کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جمعے کے روز غسل کرنا مسنون ہے، پسندیدہ ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم الجمعة فلیغتسل متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، کیونکہ ایک بڑی گیدرنگ ہوتی تھی اور اس میں لوگوں کو ایک تکلیف ہوتی تھی پسینے وغیرہ کی بو سے، جب تک کہ دوسرے صاف ستھرے ہو کرنا۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم کر دیا، لیکن بعد میں جب لوگ عادی ہو گئے تو پھر اس کے بعد اتنی سختی نہیں کی جاتی تھی۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، لازم نہیں، فرض نہیں، پسندیدہ ہے۔ مسنون جو ہے اس کا درجہ مستحب سے زیادہ ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسلہ الغسل ومن حملہ الوضوء رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت اٹھانے کے بعد وضو ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ اب ایک اور ٹرم آگے، ان قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ انہ اسلم فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل بماء وسدر رواہ احمد وابو داود والنسائی والترمذی۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی نے روایت کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد مثلاً ایک شخص دن کے 10 بجے کلمہ پڑھتا ہے، چند گھنٹے 2-3 گھنٹے کے بعد ظہر کی اذان ہو جاتی، اب اس کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ نماز نہیں ہوتی جب تک کہ انسان صحیح طور پر پاک نہ ہو۔ پاک ہونے کے لیے غسل ضروری ہے، اس لیے مسلمان ہونے پر غسل لازم ہے تاکہ عبادات صحیح طور پر ادا ہو سکے۔ غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ان یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال ان الله عز وجل حليم حي ستیر يحب الحیاء والستر واذا اغتسل احدكم فليستتر رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اللہ عز و جل بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کرے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اسی لیے اجتماعی حمام جس میں بہت سارے لوگ مل جل کر نہائیں یا سوئمنگ کریں یا پھر کسی بھی سی سائڈ پر بکنیز پہن کر اچھل کود کریں تو یہ درست نہیں۔ عورت کے لیے کسی دوسری عورت کو اور مرد کے لیے کسی دوسرے مرد کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا منع ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنظر المرأة الى عورة المرأة ولا ينظر الرجل الى عورة الرجل رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا سطر نہ دیکھے، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا سطر نہ دیکھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودأ بالمد ویغتسل بالصاع الى 5 امداد متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے 1 مد پانی نصف لیٹر سے کچھ زیادہ، ½ لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ، اور غسل کے لیے 1 سا پانی تقریباً 1 لیٹر سے 5 مد پانی تقریباً 3 لیٹر تک استعمال کرتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ جی ہاں، ہم تو بالٹیاں اور ٹب بہا دیتے ہیں، ٹینک خالی کر دیتے ہیں، ٹینکرز منگواتے ہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہی بات کہی تو آپ نے فرمایا خواہ تم دریا کے کنارے ہو پھر بھی ضرورت پہ استعمال کرو۔ آج آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ پرابلمز ہو رہے ہیں وسائل ریسورسز کے مس یوز کرنے کی وجہ سے، جتنی پولوشن ہو رہی ہے اور جتنا نقصان ہو رہا ہے، اس میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ چلیے ہم اگر اتنا نہیں تو ایٹ لیسٹ کچھ تو بچت کر سکتے ہیں، کوشش کرنے پر ہو بھی سکتا ہے۔ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں عادت کیا ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ لگاؤ، برش کو آہستہ آہستہ ٹیپ کھول دو، وہ کھلی رہے، آپ برش کرتے رہیں، شیشہ دیکھتے رہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہو، کھلی ہے۔ تسلی کیا ہے کہ اب جب ایک دم ضرورت پڑے گی تو کھولنی نہیں پڑے گی۔ اچھا اسی طرح اگر آپ نے چولہا جلا دیا ہے ایک دفعہ تو کھلا رہے، گیس جلتی رہے، دوبارہ پھر ایک تیلی ضائع ہوگی۔ یا یہ کہ اب کون ماچس کھولے اور اس میں سے لائٹر آن کرے، پریس کرے اور اس میں اٹھائے اور لگائے، تو بہتر ہے کھلا رہے، جتنی دیر 2 4 5 گھنٹے کچن میں کام ہو رہا ہے بس جل رہی ہے گیس، تو یہ سب چیزیں اسراف میں آ جاتی ہیں۔ ایسا کرنا جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے حق کو مارنا ہے۔ پھر اسی طرح باتھ روم میں کوئی نہیں، بس بجلی جلتی رہے، اس لیے کہ پھر کبھی جانا پڑا تو پھر کون بٹن آن کرے گا۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ بے وجہ ایک تو بل پے کرتے ہیں آپ، دوسری بات یہ ہے کہ ریسورسز ضائع ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں پہلے ہی بجلی کی کمی ہے، بہت سے گاؤں دیہات وغیرہ کو بجلی کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ بجلی ہے نہیں۔ اسی طرح بعض اوقات لوڈ شیڈنگ ہو جاتی، کیوں کرنی پڑتی ہے لوڈ شیڈنگ؟ اس لیے کہ ہم احتیاط سے استعمال نہیں کرتے۔ تو ہر چیز اپنی ضرورت
اور حد کے اندر ہو تو وہی بہتر ہے. یعنی بخل اور کنجوسی کے لیے بھی نہیں کہا گیا کہ اب اگر ضرورت ہے تو آپ لائٹ نہیں جلائیں کہ بجلی کا بل دینا پڑے گا، یا یہ ہے کہ یہ ضائع ہو رہی ہے. نہیں، ضرورت اگر تھوڑی روشنی کی تھوڑی زیادہ تو زیادہ، اس سے زیادہ کی ضرورت ہے اس سے زیادہ، لیکن ضرورت ہو. مگر بلا ضرورت بے وجہ صرف شان و شوکت کی نمائش کے لیے اور دکھاوے کے لیے وسائل کو ضائع کرنا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. مسنون طریقے سے غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل رواہ ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ والنسائی والحاکم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ غسل شروع ہونے سے پہلے سب کچھ استنجا بھی کر لیتے، وضو بھی کر لیتے اور پھر صرف پانی بہاتے تھے. اسے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور حاکم نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اس کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے کہ سر سے دوپٹہ اترا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا یہ ہے کہ اگر کپڑے چینج کیے تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو کپڑے چینج کرنے سے اور سر کے دوپٹہ اترنے سے وضو نہیں جاتا، اور اس کے لیے یہی دلیل ہے. جی، پسندیدہ یہی ہے کہ ہر کام میں دایاں طرف استعمال کیا جائے. اسی طرح نہاتے وقت اگر جیسے بازو پہ صابن لگا رہے ہیں تو پہلے رائٹ سائڈ پہ لگائیے، ہاں پھر دوسری طرف آ جائے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ پہلے اگر ہاف اوپر والے کو اگر آپ پہلے دائیں اور پھر بائیں پہ کر لیا، پھر دائیں ٹانگ اور بائیں اس پہ کر لیا، یا سارا اوپر سے نیچے تک رائٹ پہلے کر لیں پھر پورا لیفٹ کر لیں، تو جیسے بھی آسانی ہو. جی ہاں، پانی کا بھی حساب ہوتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر عموماً نہایا جاتا ہے تو کیا نہا سکتے ہیں؟ نہا سکتے ہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں کہ آپ بیٹھ کر ہی نہائیں. اور خاص طور پر جب آپ جسم پہ پانی بہائیں گے تو بیٹھ کر پانی کیسے بہے گا؟ وہ تو پوری طرح آپ پاک نہیں ہو سکتے، منع نہیں کیا گیا. ایک بات یاد رکھیے، اس میں بڑی آسانی رہے گی آپ سب کو کہ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، جنابت، اور اسی میں جنابت کی دو بڑی وجوہات ہیں، انٹرکورس اور احتلام. یہ جنابت میں آ جاتی ہیں دونوں چیزیں، ٹھیک ہے، یہ غسل کو واجب کرتی ہیں. اور دوسری بڑی ناپاکی کیا ہے؟ حیض. ان دونوں کے بعد، یعنی جنابت اور حیض دونوں کے بعد نہانا فرض ہے، لازم ہے، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو. اس صورت میں کیا ہے؟ تیمم ہے. واضح. جمعے کے دن نہانا مسنون ہے، مسلمان ہونے کے بعد نہانا واجب ہے، مردے کو غسل دینے کے بعد نہانا مستحب ہے. عام طور پر پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کے لیے نہانا بھی مستحب ہے، اچھا ہے، انسان کی کیفیت زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ انسان میلا کچیلا رہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب جو فرض غسل ہے، کون کون سا؟ جنابت اور حیض دونوں کا فرض غسل. اس میں آپ دیکھیے کہ پھر دو تین چیزیں لازم ہیں. ایک یہ ہے کہ وضو کی طرح کا وضو ہو. وضو سے مراد کیا ہے؟ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، باقی تو سارا آپ دھو ہی لیتے ہیں. اگر آپ وضو نہیں کریں گے، کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے تو آپ کا پاک ہونے کا غسل نہیں ہوگا. اور دوسری بڑی شرط کیا ہے؟ سارے جسم پہ پانی بہانا، کہ ایک بال جتنی جگہ بھی خشک نہ رہے. اگر کوئی چیز بھی جسم کو لگی ہوئی ہے تو اس کو اتار دیجئے، ہٹا دیجئے، صاف کر دیجئے. اور اس کے بعد بعض اوقات لوگ نیل پالش وغیرہ اتارتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے سامنے سے اتار دیتے اور باریک حصے نہیں دیکھتے کہ جو اندر تک لگی ہوئی ہوتی. اسلام نیل پالش کا دشمن نہیں ہے. اگر آپ نے آٹا گوندا ہے اور آٹا آپ کے ہاتھوں کے ساتھ سوکھ کے اندر کو ناخنوں میں لگ گیا ہے اور وہ نہیں آپ نے اتارا اور آپ نہا چکے تو اس سے آپ کا غسل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، استنجا کرنا کہ ہر طرح کی نجاست اتر جائے، اور پورے جسم پہ پانی بہانا اس طرح کہ کوئی بال بھی خشک نہ رہے. یہ فرض غسل کے لیے. باقی مسنون غسل میں کیا ہے؟ اسی طرح ہی ہے طریقہ، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو حرج کوئی نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں. مستحب غسل میں بھی. اور عام روزمرہ میں اگر آپ سر نہیں دھو رہے، صرف نیچے کا دھڑ جو ہے اس کو دھو رہے ہیں تو بھی کافی ہے. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ نہانے میں سر ضرور دھویا جائے. بعض لوگ نہیں دھو سکتے، بعض اوقات پانی کی کمی ہوتی ہے یا کسی اور مسئلے میں انسان سر کو بار بار گیلا نہیں کر سکتا، تو اتنا بھی کافی. جی ہاں، وہ پیر دھونا فرض نہیں ہے. اگر خاص طور پر نجاست لگی ہے تو دھو دیں. اور اگر آپ سمجھیں کہ سب ٹھیک ہے، چپل پہنا ہوا ہے اور کوئی چھینٹے ایسے نہیں پڑے، تو اوپر سے جو پانی آ رہا ہے اور وہ پاؤں تک بہ گیا، پاؤں ساتھ ہی دھل گئے اور پاؤں میں چپل ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر الگ سے نہ بھی دھوئے جائیں. اگر جنابت، احتلام، حیض و نفاس ان تمام طریقوں سے پاکی حاصل کرنے کے لیے ایک ہی طرح کا غسل کیا جائے گا، تینوں کا طریقہ الگ الگ ہے، ایک ہی طرح کا غسل. ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ پہلے ناپاکی کو تلاش کریں کہ ہے کہاں، اس کا نشان، داغ، کچھ بھی جب نظر آ جائے تو اس حصے کو الگ کر لیں باقی کپڑے سے. مثلا اگر اس پہ کچھ لگا ہوا ہے کہیں
تو میں پہلے دیکھوں گی کہ کہاں ہے. اچھا یہ مل گئے ہیں, چلیے اب اس کو الگ پکڑ لیجیے باقی حصے سے, ٹھیک ہے. پھر اس کو آپ ٹیپ کے نیچے کیا کریں, اس حصے کو آپ اچھی طرح مل لیں, رگڑ لیں اس کو. پہلے اس حصے کو کیا کریں, اچھی طرح دھویں, صابن لگائیں. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے ذرا سے پیچھے والے حصے, کیونکہ پانی وہ اس کا پھیل کے پیچھے تک آ جاتا ہے, لیکن یہاں سے پکا پکڑیں کہ پورے اس پہ نہ چلا جائے. پھر اس کے بعد ایک دفعہ پانی صاف ڈالیں اور اس کو اچھی طرح نچوڑ لیں. پھر اس کے بعد پھر نچوڑیں, پھر تیسری دفعہ, اور ذرا سا دیکھ لیں کہ پانی کیسا نکل رہا ہے, میلا یہ صاف ہے, دھل گیا, کافی. کیا احتلام, مزی, لیکوریا, حیض, ان تمام کے داغ والے کپڑوں کو ایک ہی طریقے سے پاک کیا جائے گا یا الگ الگ طریقہ ہے؟ اس میں کوئی اور نجاست جس کا آپ نے نام نہ لکھا ہو, مثلا خون ہے یا یورین ہے یا کچھ اور, ان سب کو بھی اسی طرح پاک کیا جائے. کیا لیکوریا کے نشان والے کپڑے ناپاک کپڑوں میں شمار ہوں گے؟ جی ہاں, اس لیے کہ یہ ڈسچارج بھی نجس ہے. میت اٹھانے کے بعد وضو ہے, کیا اس سے مراد میت کو کندھا دینا ہے؟ اس سے مراد تخت پر جب میت کو نہلا چکے ہوں اور کفن پہنانے کے لیے اس کو اٹھا کے ہاتھ لگا کے آپ رکھ رہے ہوں, کہاں, چارپائی وغیرہ پر, تو اس کے بعد وضو کر لیجیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے اٹھانے میں آپ کے جسم پر کوئی ایسی چیز لگ گئی ہو, یعنی وہ ایک شک سا پڑ جاتا ہے نا کہ ہم نے اٹھایا ہے. اور اٹھانے سے مراد یہ نہیں کہ صرف آپ اس کے بال پکڑیں گے یا پاؤں پکڑیں گے. میت کو جب اٹھایا جاتا ہے تو اس میں اس کی بیک کے نیچے, اس کی ٹانگوں کے نیچے, پاؤں کی طرف سے یوں ہاتھ, جیسے بچے کو نہیں اٹھاتے اس طرح کر کے ہاتھ نیچے سے ہاتھ دے کے رکھتے, ورنہ تو اس کی کمر ٹوٹ جائے, کیونکہ وہ تو سارا بوجھ ڈالے ہوئے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جس طرح ایک چھوٹے بچے کو آپ صرف گردن سے پکڑ کے نہیں اٹھاتے یا گردن اور پاؤں سے پکڑ کے نہیں اٹھاتے, بلکہ کیا کرتے, نیچے سے ہاتھ دیتے. اب آپ دیکھیے کہ جب مردے کو نہلاتے ہیں نا, تو بسا اوقات مردے کے اندر سے مسلسل ڈسچارج ہوتا رہتا ہے اور وہ ڈسچارج ناپاک ہوتا ہے, پیلا پانی عموماً نکلتا رہتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ موت کی جو شدت ہوتی ہے, سختی ہوتی ہے, اس سے یورین پاس ہو جاتا ہے یا کوئی اور نجاست جسم سے نکل آتی, کیونکہ انسان ایک کشمکش کی حالت میں ہوتا ہے, شدید تکلیف کی حالت میں. تو جب جان نکلتی ہے تو وہ ایک خوف, آپ دیکھیں نا کہ جب خصوصاً اگر مردے کے پاس ایسے فرشتے آئے ہوں کہ جو عذاب والے ہوں, تو ان کو دیکھتے ہی خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو اس خوف میں جیسے آپ نے دیکھو کہ بعض بچوں کو مار پڑے تو پیشاب نکل جاتا ہے, ان کا ہوتا ہے نا خوف کی حالت میں. تو اس طرح بسا اوقات کچھ ڈسچارجز ہوتے. بعض اوقات مردہ کسی زخم یا پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, تو نہلانے کے بعد, غسل دینے کے بعد, یا بعض اوقات قتل وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی خون نکل رہا ہوتا ہے, تو نہلا چکنے کے بعد بھی قبر میں لے جانے تک ڈسچارج ہوتا چلا جاتا ہے. اٹ ڈیپینڈس. اب جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں اس تخت سے اسٹریچر پہ یا اس میت کی جو چارپائی ہے اس پہ ڈالنے کے لیے, تو پھر انسان کے دل میں ذرا تصور ملائیں کہ آپ نے کسی مردے کو ہاتھ لگایا, اس کے بعد آپ کی فیلنگ کیا ہوگی؟ جیسے آپ کو کچھ لگ گیا, یہ فیلنگ آتی ہے نا جب آپ مردے کو ہاتھ لگاتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ کچھ مجھ کو لگ گیا ہے. کئی لوگ تو ہاتھ ہی نہیں لگاتے کہ شاید مجھے یہ پکڑ ہی نہ لے. تو یہ جو اندر ایک نفسیاتی خلل آتا ہے نا انسان کے, اس کا ازالہ کیا ہے؟ اگر نہلایا تو چھینٹے پڑیں گے اپنے اوپر, تو نہا لیں آپ خود بھی تاکہ دل سے سب خلش دور ہو جائے. اور اگر آپ نے نہلایا نہیں, صرف اٹھانے میں مدد دے کے رکھا ہے, تو آپ وضو کر لیں تاکہ آپ کے اندر کی کیفیت درست ہو جائے اور آپ کی نماز میں دل لگے. یاد رکھیے کہ جو غسل اور وضو کے جتنے بھی مواقع ہیں, یہ سارے اسی لیے ہیں کہ انسان کی نماز میں سکون آئے. عام حالت میں بھی جو وضو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا, تو آپ دیکھیں کبھی ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم ہنس رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم دنیا میں انوالو ہوتے ہیں, تو پھر جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو وضو نماز کی تیاری ہے, اس کے خشوع و خضوع میں ہیلپ کرتا ہے, اس لیے یہ حکم دیا گیا. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا وضو تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. جی نہیں, مردے کا سطر تو نہیں کھولیں گے, لیکن اس کے باوجود جسم سے اگر کچھ رس رہا ہے, بعض بیماریوں میں رستا ہے, بعض حالات میں رستا ہے, کوئی بھی ریزن ہو سکتا, تو کوئی بھی چیز جو مردے کے جسم سے نکل رہی ہے وہ پاک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو دھو لینا چاہیے. یہ جو آپ کو دعائیں سکھائی گئی نا صبح شام کی, اس میں ایک دعا آتی ہے نا, اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اور پھر اللہم استر عوراتی وآمن رواتی. اس دعا کو وہ توجہ سے مانگا, اللہم استر عوراتی, اللہ میرے شرم والے حصوں کو, چیزوں کو ڈھانپ دے, میری شرم کی چیز کسی کے سامنے نہ کھلے. اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جس نے کسی میت کا عیب چھپایا, اللہ تعالیٰ اس کا عیب چھپائے گا. میت کا کوئی عیب نظر آئے, عیب سے مراد کیا ہے؟
کہ مثلا نہلایا اور اگر اس کے جسم سے کوئی نجاست نکلتی دیکھی یا کوئی داغ دیکھا یا کوئی بھی چیز دیکھی یا کوئی نقص دیکھا تو انسان سب کو بتاتا پھرے کہ میں نے فلاں کو نہلایا تھا اور اس کے اندر میں نے یہ دیکھا تھا. نہیں، کبھی نہیں. ہونٹ نہ کھلے. زندہ انسان کے عیب کے لیے بھی نہیں کھلنے چاہیے اور مردہ کی تو اور احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ زندہ تو کبھی نہ کبھی اپنی صفائی پیش کر دیتا ہے یا اس کا حال اچھا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں سوچ لوگوں کی بہتر ہو جاتی ہے. لیکن مرنے والا تو بس پھر اس کا آخری سفر ہے نا، آخری وقت ہے، اس لیے اس کے بارے میں تو کوئی چیز ایسی دیکھی جائے بالکل ذکر نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ گھر والوں کو شریک ہونا چاہیے غسل دیتے وقت، صرف پروفیشنلز پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے. ایک تو وہ صفائی وغیرہ کا صحیح اہتمام نہیں کرتے، دوسرا یہ کہ ان کو اتنی دلچسپی کہاں کہ مردے کو احتیاط سے ہاتھ لگائیں، اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی عیب دیکھ لیں تو کیا پتا کہاں کہاں بتائیں. احترام ہے نا، احترام ہے اس کا بھی. یہ نہیں کہ اگر وہ مر گیا تو اب آپ جیسے چاہیں اس کے ساتھ بدتمیزی سے کام کریں، احترام سے. کیا ڈاکٹر سے اندرونی چیک اپ کے بعد نہانا چاہیے؟ نہیں، اس سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وضو کرنا ہوگا. کیا دوران حیض نہانا منع ہے؟ کوئی منع نہیں ہے. ڈیورنگ پیریڈز نہا سکتے ہیں. اٹ ڈیپینڈز. بعض لوگوں کو نہانے سے تکلیف ہوتی ہے، بعض کو نہانا زیادہ اچھا رہتا ہے. اپنی اپنی عادت کے مطابق کر لیجیے. عورتوں اور مردوں کے غسل کرنے کے جو فرائض ہیں اس میں کوئی فرق نہیں. اچھا، یہ ان کو مشکل پتہ کیوں پیش آ رہی؟ اس لیے کہ بعض احادیث مکمل ہیں، بعض احادیث میں صرف ایک مسئلہ بیان کیا ہے. تو اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ جز کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ کل اسی کے اندر ہے. کیا ننگے بدن پر وضو ہو جاتا ہے؟ یہ ابھی میں نے کیا کہا ہے. جنابت میں ایک ہی دن 2 بار غسل کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے کیا رخصت ہے کہ صرف نیچے والا حصہ دھو لیا جائے؟ کوئی رخصت نہیں ہے. جب جنابت کی حالت ہو تو نہانا ہوگا نماز کے لیے.